حالیہ دور میں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے بجٹ پیش کیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے دھڑلے سے ہم پاکستانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ علامہ اقبال جو ہے ان کا تصور کیا تھا پاکستان کے حوالے سے؟ اور آپ نے کبھی قائد اعظم کے حوالے سے پڑھا کہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ دستور کیا ہوگا تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد آپ لوگوں سے اس وجہ سے ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مذہبی طبقے کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پہ مفتی نظام الدین شمزئی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ یہ کاغذ میں تو بڑا خوبصورت ہے لیکن عملی طور پہ 75 سال میں پاکستان میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نافذ نہیں ہوا۔ ہمارے وقت کے حکمرانوں نے جس قدر مہنگائی کی اور ٹیکس کے بوجھ تلے یہ بیچارے میرے پاکستانی عوام جو خود بار بار اپنی ضلالت کا سبب خود ہی بنتے ہیں اس جمہوری نظام میں حصہ لے کے اور اس جمہوری نظام کو سپورٹ کر کے، ان حکمرانوں نے اس عوام پہ مہنگائی کا ایک بم دے مارا اور ایک ٹیکسوں کی بمبار کر ڈالی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا حالیہ، اس میں فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری اور جتنے نئے سینماز ہیں ان سب کو ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی 5 یا 6 سال کے لیے۔ اب ذرا سوچئے کہ اتنا منافقت والا رویہ اور کسی قوم میں ہوگا کیا؟ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، آپ جب ان سے پوچھئے گا کہ یہ اسلام کے مطابق کام ہے یا حرام ہے، سارے کہیں گے نہیں ہے جائز، لیکن پھر بھی جہاں نون لیگ کی بات آئے گی بحث شروع، لڑائی جھگڑے شروع، اپنے مخالفین کو برا بھلا کہنا شروع۔ تو پھر میں اس قوم کو منافق نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس قوم کو پتہ ہے کہ ناچ گانے کے حوالے سے، گانے بجانے کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، پھر بھی وہ بار بار انہی جماعتوں کو آنے والے الیکشنز میں بھی انہی 3 جماعتوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو لائے گی۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی بائی دا وے میں ایڈ کرتا چلوں، 2 دن پہلے سندھ حکومت نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے تو باقاعدہ سنا ہے کہ سرکاری جو سکولز ہیں ان میں بھی باقاعدہ میوزک کے حوالے سے ٹیچرز ہائر کیے جائیں گے اور باقاعدہ ناچ گانے کی کلاسز دی جائیں گے۔ اور یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ فواد چودھری صاحب نے بھی، جو تبدیلی سرکار کے بڑے عزیز مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑی کوشش کی اس حوالے سے۔ خیر نمبر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون والے لے گئے۔ یہ وہی ملک پاکستان ہے کہ جس میں آپ مسجد کے حوالے سے اگر کوئی جگہ دینا چاہیں، مدرسے کے حوالے سے کوئی جگہ دینا چاہیں، مسجد یا مدرسے کے حوالے سے آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو اس پہ ٹیکس لگے گا۔ یہ وہی ملک پاکستان ہے۔ اب تو میں اس کو پاکستان کیسے کہوں؟ پاک جو لفظ ہے، جس ملک میں بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں، جس ملک میں آپ کی ریاستی لیول پہ ناچ گانے کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، جس ملک میں غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون، اور اس ملک کو پاک کیسے کہیں؟ پاکستان۔ یقیناً میں دل سے کہتا ہوں کہ شاید قائد اعظم اور علامہ اقبال زندہ ہوتے نا تو وہ یہ حال دیکھ کے ملک کا ڈپریشن سے ہی مار جانا تھا انہوں نے۔ جو منافقت ان سیاستدانوں نے اور من حیث القوم ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا، میرا خیال ہے دائیں بائیں آپ کو اور کوئی قوم نہیں ملے گی جس نے ملک لیا کلمے کے نام پہ اور لینے کے بعد بیڑا غرق کیا کلمے کا۔ وہ آپ کو ہمارے آس پاس پڑوس میں اور کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی۔ خیر بات کو آگے بڑھاتے چلیں کہ جس ملک میں مسجد کے جو بجلی کے بل آتے ہیں وہ معاف نہ کیا جائیں، ان میں بھی ٹیکس ڈالے جائیں، اسی ملک میں ناچ گانے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی آئین اسلامی ہے۔ بھائی آئین اسلامی ہے کاغذوں کی حد تک۔ اس جمہوری پارلیمانی گندے سڑے نظام نے آپ کے آئین کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا قرآن اور سنت کے مطابق کام نہیں ہو سکتا تو ہر حکومت آ کے پھر قرآن اور سنت کے مطابق کام کیوں نہیں کرتی اور کیوں کرتی ہے؟
ہر حکومت آتی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کام نہیں کرتی بلکہ اس کے مخالف کرتی ہے۔ اس گندے سڑے پارلیمانی نظام کی وجہ سے ان کو ہلہ شیری ملتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اکثریت ہماری ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ مذہبی جماعتوں کا بھی اتحاد ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پائے وہ بھی، کیونکہ اس گندے سڑے نظام میں انہیں پتہ ہے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یقین جانے کہ جب میں سوچتا ہوں نا ہمارے ملک کا نظام، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، واللہ باللہ آپ میری اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگر صحابہ آئیں نا ہمارے پاکستان میں اور ہم جو منافقت کرتے ہیں پاکستانی، اگر صحابہ ہمارا رویہ دیکھیں تو وہ ہمیں پاگل کہیں گے، اور جس طرز پہ صحابہ اپنی لائف جی کے گئے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ہم معاذ اللہ صحابہ کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے منافقت کی ٹرافی تو ہم ہی نے لی ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی دھجیاں جو ہیں وہ ہم نے بکھیڑی۔ پڑوس ملک افغانستان کے مسلمان بچیوں کو ہم نے مروایا امریکہ سے، ریزن کیا دیا گیا، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ جبکہ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر تو لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت پیش کیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ آپ کا اسلام کیا کہہ رہا تھا، آپ نے وہ ترجیح نہیں دی، آپ کے ملک کے مفاد کیا تھے، آپ نے اس کو ترجیح دی، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار ملک کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں افغانی شہید کروا دیے، مروا دیے امریکہ کے ہاتھوں، اپنی سرزمین دے کے کیا حاصل کیا، کچھ بھی نہیں، ملک آپ کا دن بدن پیچھے گیا۔ اب آپ پھر اللہ اور اس کے رسول کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ناچ گانے کو پروموٹ کر کے 5 سے 6 سال کے لیے انہیں ٹیکس سے معافی، اور پھر اس ناچ گانے کے لیے جو آلات اگر امپورٹ کروائے جائیں گے، میں پڑھ رہا تھا کہ اس پہ بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ مطلب جو برائی کا راستہ ہے اس راستے کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی اس حکومت نے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اس ملک کے ساتھ اسلامی لگاتے ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں باقی سب کچھ ملے گا، آپ کو اسلام کہیں نہیں ملے گا۔ میں اینڈ میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ اس گندے سڑے نظام کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ملے گا۔ چہرے بدلنے سے، پارٹیاں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظام بدلیں۔ بات تو سخت ہے، لیکن اس بات کو کہہ کے اپنا جو درد دل ہے وہ آپ سے شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ جتنی خوبصورت مشین ہے نا قیمہ بنانے والی، اگر اوپر سے آپ خنزیر کا گوشت ڈالو گے، آگے قیمہ بڑا خوبصورت نکلے گا لیکن وہ رہے گا خنزیر ہی۔ تو اس نظام کی وہ مثال ہے کہ آپ جتنی مرضی پارٹیاں بدل لیں، جب نظام ہی گندا ہے اور یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس نظام کی بینیفیشریز ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پخانے کو اگر آپ پلیٹ میں ڈال کے حلوے کے طرز پہ پیش کر دیں کہ یہ حلوہ ہے، اس سے وہ حلوہ نہیں بدل جائے گا، وہ پخانا ہی رہے گا۔ خدا کا واسطہ ہے میرے پاکستانیوں، دن بدن یہ سیاستدان، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنی غلطی ان کی ہے اتنی ہی غلطی آپ کی۔ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت مت دیں، ہوش کریں، جاگیں، اور اس ملک اور اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جزاک اللہ۔